مہمانوں کو تعارف کرواتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری، مسلم لیگ نواز کے سینئر سیاستدان نمائندہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر پلوش خان صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کا بھی شکریہ. حسن ایوب خان صحافی تجزیہ کار اور عامر الیاس رانا صحافی تجزیہ کار، آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. سروے کے مطابق ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے تو بڑی خوشائند خبر ہے کہ 30% لوگ جو ہیں وہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ موجودہ معاشی بحران سے آگے نکال سکتے ہیں وہ، اور پاکستان کو 50% لوگوں نے کہا ہے کہ فائدہ ہوا ہے نواز شریف کی آمد سے، اگرچہ 38% نے یہ بھی کہا کہ ڈیل کا نتیجہ ہے. تو پچھلے سروے کی نسبت آپ کا لیڈر جو ہے وہ ذرا آگے نظر آ رہا ہے. لیکن دیکھیں نا، اگر آپ منطقی طور پہ دیکھیں تو عمران خان جیل کے اندر پارٹی ان کی تتر بتر، آپ کی جماعت کا پنجاب کے اندر یہاں کچھ پتا نہیں چلا. میں اس بات پہ کوئی سیاسی دیکھیے کوئی سیاسی ورکر شاید آپ کے پروگرام پہ وہ کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ اس وقت ہم لائیو دیکھے جا رہے ہیں. یہاں کوئی پتا نہیں آج ان کی بلے بلے، کل اندر ہوں گے، پرسوں ہماری ہے، کل اندر ہوں گے. نہیں کوئی پتا نہیں نا، کل جس کی تھی وہ آج اندر ہے. وہ اندر اسی یہ دیکھیے وہی فلم چلتی رہتی ہے، بس چہرے بدلتے رہتے ہیں اور تاریخ بدل جاتی ہے، تاریخ بدلتی ہے، مقامات بھی وہی رہتے ہیں. تو لہٰذا وہی لاہور کا مینار، یہ وہی لاہور کا مینار جس سے عمران خان کی اٹھان ہوئی ہے، سیٹ وہی ہے، وہی اڈیالہ جیل. دیکھیے یہ واقعی یہ مذاق کے علاوہ یہاں کوئی بھی ڈرامائی تشکیل دے دی ہے سیاسی معاملے کو. پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ ان باتوں کو اب جہاں تک ابھی ہم دیکھ کے یہاں تک پہنچے ہیں، ان باتوں کو مطلب اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. یور ریفلیکشن آن سروس ان پر سر، سروے تو میں نہ پہلے والے سروے کو میں نے مانا ہے نہ اس والے کو مان رہا ہوں. مطلب یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں گھر میں بیٹھ کر سوچ کر اور یہ جو ہے سروے جاری کر دیتے ہیں نظریہ ضرورت کے تحت. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ سروے کیسے بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں سے جا کے سیمپل اکٹھا کر رہے ہیں، کتنا سیمپل ہے. اچھا ڈیٹس جو ہیں اب اس کی، آپ ایک جو ہے آپ نے کیا جولائی میں، اور پھر آپ نے ریلیز کیا ستمبر میں، 28 ستمبر کو، 28 کو تقریباً وہی آ گیا نا، اکتوبر ہی آ گیا. اب اس کے ایک مہینے سے کم عرصے میں آپ دوسرا کر رہے ہیں اور اگلے ہی روز اس کو جو ہے ریلیز کر رہے ہیں. مطلب ان کی کوئی چیز، ان کے ادائیں دیکھیں ذرا، ان کے اداؤں پر غور کریں. مطلب یہ تو آپ کو طارق صاحب کی خوشی جو ہے نا وہ پسند نہیں آ رہی. وہ خوش طارق صاحب کی خوشی دیکھیں نا. بات سنیں، اگر ایسے فیک قسم کے سروس کے اوپر اگر خوشیاں منانی ہیں تو مناتے رہیں. یعنی پہلے تحریک انصاف نے خوشیاں منا لی کہ جناب جیل میں ہونے کے باوجود چیئرمین تحریک انصاف اتنا مقبول ہے، تو بھی اگر انہوں نے خوشی منانی ہے تو منائیں. لیکن یہ بیسکلی آنکھیں بند کرنے سے آپ کو حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. حقیقت کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی جو بات یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے مسلم لیگ نواز اسٹرینتھن ہوئی ہے، اور وہ جو ووٹر تھا نواز شریف صاحب کا جو کہ دور ہو چکا تھا، ان سے دوبارہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے ریکنیکٹ ہونے کے بعد اب انہوں نے اپنے مومنٹم کو، گراف کو اوپر لے کے جانا ہے، جو کہ ان کے لیے چیلنج ہے. اور وہ چیلنج اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے عدالتوں کی ڈرائی کلیننگ سے گزرنا ہے، اور کل کیس بھی لگے. اب یہ لیکن پنجاب پہ لاگو ہو تو پنجاب میں ان کو ظاہراً تو ان کو کوئی زیادہ چیلنج نہیں نظر آ رہا ہے. پرویز الہی صاحب جوڑ توڑ کرتے تھے، وہ بھی فارغ ہیں. ٹی ایل پی ہے، وی ڈونٹ نو واٹ ول بیکم آف اٹ. لیڈر ان کا واپس آ گیا ہے، ایک پیج پہ کمفرٹیبل پوزیشن ہے. تو خوش ہے تو ٹھیک، وجہ بنتی ہے. دیکھو وجہ بنتی ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ بڑی سلپری سلوپ ہے، ذرا احتیاط سے چلیں. لاگو ہوتا ہے. وہ صحیح کہہ رہی ہیں، پلوشہ خان صاحبہ صحیح فرما رہی ہیں. بات یہ ہے کہ یعنی ابھی دیکھیں بہت طویل راستہ ہے ان کے لیے. راستہ اتنا ایزی نہیں ہے. ٹریک جو ہے اس میں بڑے جو ہے نا جمپس بھی آنی ہیں، کھڈے بھی آنے ہیں، سب کچھ ہونا ہے. تو واقعی پہلے جو ارلی جو ڈرم کو آپ نے بیٹ کرنا شروع کر دیا تو وہ آپ کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب کے لیے ابھی جو پرابلمز ہیں، وہ پرابلمز جو ہے وہ تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. ایک تو حکومت میں آنا اٹ سیلف، جو پہلے جو ہے انہوں نے اپنے کیسز سے نکل کر حکومت بنا لی. حکومت اگر بن بھی جاتی ہے تو ملکی حالات ایسے ہیں کہ اتنا ایزی نہیں ہے. لوگ تو یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جو بھی حکومت بنے گی 1.5-2 سال کے بعد دوبارہ جو ہے انتخابات ہو جائیں گے، وہ چل نہیں پائے گی، سروائیو نہیں کر سکیں گے. تو لوگوں کی جو لمٹس ہیں نا وہ بالکل ناکو نا قائم ہیں. ابھی جو سچویشن یہ ہے کہ جو مہنگائی اور آپ کے گھر کا کچن وہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو بھی زمین سے آسمان تک پہنچا سکتا ہے. وعدوں کے اوپر آپ کو زمین سے آسمان پہ لے کے جا سکتا ہے، اور وعدے پورے نہ کرنے کے اوپر آسمان سے زمین پر گرا سکتا ہے. تو بنیادی بات آپ کا کچن ہے. خواتین جب آپ کے گھر کے اندر جو ہے نا شور ڈالیں گی، یہ گیس تو سر ایک اور چیز ہے. روٹی، آٹا،
یعنی آپ کو جو آپ نے ٹماٹر خریدنے ہیں، پیاز، وہ جو نہیں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں آلو ٹماٹر کی قیمت بتانے کے لیے تو نہیں ہوں، لیکن بنیادی چیز یہی ہے، آج کی حقیقت یہی ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے۔ دیکھیے سلپری آرگومنٹ ہے، فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں سویلینز کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، کوئی وقت دیکھیں، لیکن دیکھیں۔ سویلینز کے کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں نہیں جانے چاہیے نا۔ اگر آپ کے پاس عام عدالتیں کام کر رہی ہیں، آپ ان کا اعتراض کر رہی ہیں۔ سر مجھے بتائیں نا، طلعت صاحب، میں نے مجھ سے اب ڈس ایگری کریں نا کہ 14 سال نہیں لگتے ایک قاتل کو سزا دینے میں، پھر دوسرا نظام اور اکثر وہ بھی بری ہو سارے جاتا ہے۔ مقدمات جو ہے فوجی کون سی عدالتیں پھر کام کر رہی ہیں؟ لیکن آپ بات سمجھیں کہ دیکھیں یا تو وہ درست کریں، ہزاروں کی تعداد میں نیوی میں، ایئر فورس میں، آرمی میں جاب کر رہے ہیں، اور بہت سے حساس مقامات کے اوپر بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ تو کل اگر وہ بھی کسی چیز میں اگر ملوث پائے گئے تو کیا ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل؟ لیکن انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ کسی نے یونیفارم، انہوں نے کہا کہ آپ نے تعلق بتانا ہے کہ یہ ملٹری سے منسلک ہے۔ آپ نے سیکشن اڑا دی ہیں، آپ نے 2D 1 and 2 اڑا دی ہے، آپ نے 59 کا 4 اڑا دی ہے۔ دیکھیں یہ وہ سیکشنز تھے جو 70 ایئرز سے ان فورس تھے، اور ہزاروں لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو چکا ہے پہلے، یعنی عمران خان صاحب کے دور میں 25 کے 30 لوگوں کا ہوا ہے ٹرائل۔ تو بات اس ٹائم وہ جو ہے وہ ٹرائل ٹھیک تھا۔ انٹر کورٹ اپیل میں چلے جائیں گے نا آپ تو، خیر نہیں، لیکن ان ججز کو بھی دیکھنا چاہیے نا، ان کے اوپر پہلے ہی چھاپ ہے کہ یہ جو ہے ہم خیال بینچ ہے، پھر وہی فیصلے۔ اور دیکھیں فیصلہ جو ہوتا ہے نا وہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس پر آپ بھی تنقید کر سکتے ہیں، میں بھی تنقید کر سکتا ہوں، تو اس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا، انہوں نے صرف ایک جماعت کو شاید سوچ کر فیصلہ کیا، ٹائمز ٹو کم کے لیے بڑے مسائل ہوں گے، اور یہ کام کسی نے ایسے پہلے کیا نہیں، یہ کام بھارت نے بھی نہیں کیا کہ آگے کبھی جی ایچ کیو کے اوپر بمباری کر دی۔ تو یہ انہوں نے فیصلہ میرے خیال میں بالکل بھی درست فیصلہ نہیں تھا۔ حالانکہ یعنی اگر میں پبلک پرسیپشن لینا چاہوں، میں کہوں جی بالکل سولین کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور بالکل فوجی عدالتوں میں جو ہے صرف فوجیوں کا ٹرائل ہونا چاہیے، وہ باقی میسج سنیں گے، کہیں گے یار یہ ہماری بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر میں دیکھوں ملک کو، ملکی مفاد کو دیکھوں، تو میرے خیال کے مطابق یہ فیصلہ درست نہیں۔ ہم خیال تو آپ چین تو رکھ لیں، ملک کے اندر بے چینی، ملک کے اندر چین لے کے آنا، آپ تو چین میں ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تمام چین اس میں نہیں ہے، اپارا بھی نہیں کے حلقے میں آتا ہے نا، اپارن کے حلقے میں پوچھ رہے ہیں۔ نہیں، آپ اس جملے کو ریفریز کریں، ان کا حلقہ اپارا کے حلقے میں آتا ہے۔ جی گو ہیڈ، اب بتائیے۔ جی گرامر کی بات کی ہے، نہیں ہم نے سیاسی گرامر، میرا دفتر اپارا میں ہے، جز آف دا ٹیبل ہے، ان کے اوپر کنسنسس نہیں، یا تو آپ یہ سٹینڈ لیں پھر تو ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ کنسنسس کہاں ہوگا طلعت صاحب؟ مطلب سوچنے کی بات ہے نا، پریکٹیکلی دیکھیں یہاں پر سیاسی جماعتوں میں، ہاں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کے اندر ہو سکتا ہے، پہلے بھی ہوا، انہوں نے میثاق جمہوریت سے لے کے پی ڈی ایم جمہوریت بھی ہوا ہے، پی ڈی ایم بھی دیکھ لی ہے، لیکن باقی تمام پارٹیز کو اختر مینگل صاحب کو ملا پائیں گے آپ؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ ان کا اپنا شفیق مینگل کے ساتھ مسئلہ بنا ہوا ہے، اب شفیق جو ہے حکومت میں آئیں گے، نہیں حکومت میں آئیں گے، ٹریک ریکارڈ ہے ان کا، کن کا؟ باقی باتیں ہیں مینگل صاحب کی، ہاں جی، لیکن میں نے ان کو بطور چیف منسٹر بھی دیکھا ہے، اچھا جی، حکومتوں میں باقی میں بھی دیکھا ہے۔ ابھی ورڈ کی صورتحال دیکھیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی حکومت میں چلا رہے ہیں، بازار بند ہے، یونیورسٹیاں بند ہیں، سب کچھ بند ہے، اور پھر اوپر سے معصوم بھی ہیں، اور علاقہ بھی ان کا اپنا ہی ہے ویسے فرینکلی، ان کا علاقہ ہے نا، دکانیں بھی ان کی اپنی ہیں، ایسے بہت شاپس ان کی اپنی، لیکن یونیورسٹی بھی تو بند کر دی نا، بچوں نے پڑھنا ہے وہاں پر۔ سو بڑا ہی صحیح، اگر کنسنسس نہیں تو پھر وے فارورڈ کیا ہے؟ پھر ظاہر ہے ایک پیج ہوگا، پھر جماعتوں کو دھکا لگانا پڑے گا، پھر فوج سولو فلائٹ ہوگی، جس کے پاس حکومت بنی، یا پیپلز پارٹی نواز لیگ اکٹھے ہو کے ملک چلا لیں، یا کوئی اور جماعت اگر آتی ہے اقتدار میں تو وہ چلائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام کو بٹھا کر سب کچھ، سر اسحاق ڈار صاحب میں اور مفتاح اسماعیل صاحب میں اتفاق نہیں تھا ایک بات کے اوپر، تو آپ معیشت کو، اگر ملک کو رائٹ آپ نے سندھ پر لے کے جانا ہے، کس طرح کریں گے؟ ملوث افراد کو اس بات پر تو نہیں چھوڑ سکتے نا کہ الیکشن کی شفافیت کا سوال ہے، یہ تو نہیں کر سکتے، آپ نے الیکشن لڑنا ہے، آپ نے سب کو ساتھ میں لانا ہے، پر جس نے قتل کیا ہے، قتل کی سزا، وہ قتل کا مقدمہ تو بھگتے نا کم از کم۔ تو بات یہ ہے کہ 9 مئی والے انہوں نے سر کیا تو ایسے ہی ہے نا، مطلب آپ نے بائی ڈیزائن کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں رپورٹ آئی تھی، اور ججز کو جب وہ اٹارنی جنرل پڑھ رہے تھے تو وہ سن رہے تھے، ان کے میں نے فیشل ایکسپریشنز دیکھے تھے کہ دے ور فیلنگ اٹ، لیکن فیصلہ پھر بھی یہ دیا۔ اب نہیں کروائیں گے تو کب کروائیں گے؟ تو عمران خان کے لیے مشکل سامنا کرنا ہوگا، جس کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ سچا آدمی ہے، اس کا نام ہے اعظم خان۔ باقی سب صرف بتائیں گے اتنے بجے اتنے وقت پہ پیپر گیا اور آیا۔ مینوپولیشن جہاں پہ ہوئی وہ صرف اعظم خان کے بیان کی ہے، اور وہ ساری باتیں جو قاضی فائز صاحب نے اڑائیں اسحاق ڈار کیس میں، اس میں وہ عملی طور پہ سامنے دکھانی پڑیں گی۔ اعظم خان کا بیان سامنے ہوگا، عمران خان کی جرا ہوگی تو سزا ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں۔ اگر اعظم خان اون کر لیتا اپنے بیان کو مکمل، اس کے بعد سزا میں کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان کا بیان ہے نا کہ وہ اعظم خان کے علاوہ بھی 3 اور لوگ ہیں، پہلے تو اس کو جو ہے ڈی کلاسیفائی نہیں کیا سائفر کو، پرابلم تو یہ ہے، نہیں پہلا پرابلم تو یہ ہے، ڈی کلاسیفائی کو بھی چھوڑ دیں، آج اس نے کیا آپ سب کچھ کر لیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ نے کوڈز دشمن کے حوالے کیے۔ اچھا رانا صاحب ایک منٹ، اور کیسے کیے؟ آج چیئرمین طریقہ انصاف آئے عدالت میں،
जैसा आपको देखा मुस्कुरा कर कहते हैं कि कौम को मुबारक हो, मंडेला, नेल्सन मंडेला लोगों के पास थे, मतलब उनको नवाज शरीफ फोबिया आज भी है। यानी ही वाज फीलिंग कि जेलस के नवाज शरीफ वापस क्यों आए हैं। भाई नवाज शरीफ भी अगर यानी जेल से गए थे ना पाकिस्तान से बाहर, कुछ टाइम गुजारा था उन्होंने, तो आप भी एक उम्मीद है, आप इसको उम्मीद के तौर पर देखें कि यार मैं भी आज जेल में हूँ, कल मैं भी बाहर आ सकता हूँ। लेकिन उन्होंने देखा जी कौम का नेल्सन मंडेला आ गया, मतलब उन्होंने उसको ऐसा होप नहीं देखा, ऐसा देखा कि मेरा दुश्मन आ गया। एक चीज़ ये, दूसरा साइफर केस की बात कर रहे थे, साइफर केस में असद मजीद साहब भी गवाह हैं जी। उसमें जो है उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी भी है गवाह, जो फॉरेन ऑफिस उनका बयान किसी और फॉरेन ऑफिस का जो यूएसए डेस्क है वो भी है। सर ये 4 गवाह, गवाह एक ही है। नहीं सर, बाकी गवाह जितने भी है ना वो चेन है। ठीक है सर 20 से ऊपर गवाह हैं, 27 हाँ 20 से ऊपर ना।